السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بچوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں آج ہم 6 کلاس کی بک سے اسلامیات چیپٹر پڑھیں گے امانت۔ اس کے لیے آپ بک کا پیج نمبر 52 اوپن کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص اپنی چیز آپ کو سنبھال کر رکھنے کے لیے دے اور کچھ عرصے بعد واپس طلب کرنے پر آپ کسی کمی بیشی یعنی کہ اس چیز کو کم کر کے یا زیادہ کر کے تو آپ کسی کمی بیشی کے بغیر اس چیز کو اسے واپس کر دیں تو یہ عمل امانت کہلاتا ہے۔ ایسی چیز میں کمی بیشی کرنا یا طلب کرنے پر واپس نہ کرنا بددیانتی یا خیانت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ ترجمہ: تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت اس کو واپس کر دے۔ امانت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس کا تعلق روزمرہ کے لین دین سے بھی ہے اور بڑے بڑے معاملات، تجارت اور کاروبار سے بھی ہے۔ دنیا کے تمام معاملات میں امانت کی پابندی لازم ہے۔ صرف روپے، پیسے، زمین، جائیداد اور مالی اشیاء ہی کو امانت خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمام اخلاقی، معاشرتی، مالی، قانونی اور تعلیمی معاملات میں بھی امانت کا پایا جانا ایک ضروری عمل ہے۔ مثلاً ملازمت میں اپنے فرائض پوری طرح ادا کرنا، وقت کی پابندی، قانون کا احترام، اپنے مالک یا محکمے کی خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنا۔ خیر خواہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بھلائی چاہنا، محکمے کی خیر خواہی اور مالی معاملات میں کسی قسم کا غبن نہ کرنا یعنی چوری وغیرہ، چوری سے بچنا، دوسروں کا حق ادا کرنا، کسی کا راز فاش نہ کرنا، اگر کوئی مشورہ کرے تو اسے درست مشورہ دینا اور وعدہ پورا کرنا، یہ تمام کام امانت سے تعلق رکھتے ہیں۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت۔ امانت کی یعنی کہ کیا اہمیت ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا جزو یعنی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس شخص میں امانت کی صفت ہوتا ہے خوبی موجود نہیں، اس کا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں۔ جو شخص امانت دار ہوتا ہے، لوگ لین دین، میل جول یعنی ملنے جلنے اور کاروبار میں اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی ساکھ قائم ہو جاتی ہے۔ ساکھ ہوتی ہے پوزیشن، اس کی ایک اچھی پوزیشن بنتی ہے لوگوں کے سامنے۔ اس طرح اسے خوشی اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس کی تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و انعام کا مستحق قرار پاتا ہے یعنی حقدار۔ مستحق کا مطلب ہوتا ہے حقدار۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ المؤمنون ہے سورت۔ ترجمہ: وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد یعنی حوالے کی جاتی ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول ولا تخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ خیانت کتنا بڑا جرم ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو سے یہ مراد ہے کہ دین کا ہر حکم امانت ہے۔ دین کا ہر حکم امانت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کا ہر حکم ہمارے پاس اس کی امانت ہے۔ ہمیں اس حکم کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانیں گے یا اچھے طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے یعنی کہ وہ خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ مجلس میں جو بات کہی سنی جائے وہ امانت ہے، جسے ہر شخص کو بتانا امانت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی شخص سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے یعنی مانگا جائے تو یہ بھی ایک امانت ہے۔ چنانچہ مشورہ دینے والے کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ لینے والے کے راز کو افشا نہ کرے، یعنی کہ دوسروں کو مت بتائے۔ افشا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھول دینا، وہ راز دوسروں کو نہ بتائے۔ امانت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت و دیانت کی بدولت امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ دشمنی کے باوجود لوگ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانتوں کو مالکوں تک پہنچانے کا حد درجہ اہتمام فرماتے، یعنی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کی امانت ہوتی تو آپ پوری کوشش کرتے کہ بالکل صحیح سلامت ایز اٹ از اس شخص کی چیز کو اس کے حوالے کر دیں۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، محاصرہ ہوتا ہے کسی کو گھیر لینا، گھیر رکھا تھا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ ابھی رک جائیں اور صبح لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے یعنی واپس کر کے مدینہ آ جائیں۔ یہ حکم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے روانہ ہوئے۔ دین بھی اللہ کی سونپی ہوئی امانت ہے، یعنی دین اسلام بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس امانت کو انسانوں تک پہنچانا انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دین کی امانت سونپی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیف اور مصائب کے باوجود اللہ کا دین انسانوں تک پہنچایا۔ کفار اور مشرکین نے مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ آمادہ کا مطلب ہوتا ہے رضامند نہ تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد اذیتیں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں لڑیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قیمت پر بھی اللہ کے دین میں ذرا سی بھی کمی بیشی کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیے بچوں۔ اسلام میں امانت کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں امانت اور دیانت سے کام لیں۔ امانت جس شکل میں بھی ہمارے پاس ہو اس کو پورا کریں، وعدہ پورا کریں، ہمارے پاس ہو اس کو پورا کریں، وعدہ پورا کریں، رکھی ہوئی چیز واپس کریں، جو بھی کام ہمارے ذمے ہو اس کی ذمہ داری کو پورے اخلاص سے پورا کریں۔ اس طرح اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا، ہم دنیا میں بھی نیک نامی حاصل کر سکیں گے اور آخرت میں بھی اچھے اجر و انعام کے مستحق یعنی حقدار قرار پائیں گے۔ جزاک اللہ۔